میں ہوں پارس اور شبیر نے بدین میں انجینئرنگ کے ایک ایسے طالب علم کو دیکھا ہے جو ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ بدین کا رہائشی محمد انور ایک شوگر مل میں معمولی درجے کا ملازم تھا، لیکن اس نے یہ عزم کر رکھا تھا کہ وہ ہر حال میں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم ضرور دلائے گا۔ 10,000 روپے ماہوار کی معمولی تنخواہ میں گھر کے اخراجات بھی چلانا تھے اور بچوں کی تعلیم کو بھی دیکھنا تھا۔ محمد انور کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی انتہائی پڑھاکو نکل آئی تھی، جبکہ اس کا ایک بیٹا اظہر بھی پڑھائی کے معاملے میں غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل تھا۔ محمد انور اپنے بچوں کی پڑھائی میں دلچسپی دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا اور اسے پورا یقین تھا کہ جب اس کا بیٹا پڑھ لکھ لے گا تو اس کی غربت کے دن ختم ہو جائیں گے۔ انور کے پاس اپنا ذاتی مکان تک نہیں تھا اور وہ اپنے 2 بھائیوں اور ان کے بچوں کے ساتھ کرائے کے ایک مکان میں رہتا تھا۔ محمد انور اپنے بیٹے اظہر کو انجینئر اور بیٹی کو ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا۔ انتہائی غربت اور کسمہ پرسی کے باوجود انور نے ہمت نہیں ہاری تھی اور وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا تھا۔ انور کی بیٹی اور بیٹا دونوں ہی پڑھائی میں اچھے تھے۔ وہ دونوں گھر میں جگہ کی کمی کے باوجود جہاں جگہ ملتی بیٹھ کر پڑھنے لگتے اور جو بھی روکھی سوکھی مل جاتی کھا کر گزارا کر لیتے۔ اظہر نے انٹر کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تھا اور اب اسے پوری امید تھی کہ اس کا انجینئرنگ کالج میں داخلہ ہو جائے گا۔ دیکھتے دیکھتے وقت گزرتا چلا گیا۔ انور کے بچے بڑے ہو گئے اور اظہر نے انٹر کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ یہ وہ دن تھا جب انور کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے جھلملانے لگی۔ وہ اپنے سب دکھ بھول کر بیٹے کے مستقبل کے خوابوں میں کھو گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا بیٹا 4-5 برس میں انجینئر بن جائے گا، جس کے بعد اس کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ انور کی بیٹی نے بھی میٹرک کر لیا تھا اور اب وہ انٹر کے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ انور کے گھر میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا سلسلہ بھی چل رہا تھا اور اس کے بچے گھر میں قرآن پاک بھی انتہائی انہماک سے پڑھتے تھے۔ اب گھر میں دن رات یہی دعا مانگی جا رہی تھی کہ اظہر کا انجینئرنگ کالج میں داخلہ ہو جائے۔ اظہر کا باپ بیٹے کے داخلے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا تھا۔ اظہر کی تعلیمی اسناد کی فوٹو کاپیاں کرائی جا رہی تھیں۔ اس کام میں اظہر کی والدہ اور بہنیں سبھی شریک تھیں۔ داخلہ فارم جمع کرانے کی تاریخ قریب آ رہی تھی اور خود اظہر کو یقین تھا کہ اس کا داخلہ ضرور ہو جائے گا اور اسے کسی سفارش کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ پھر ہوا بھی یہی۔ اظہر کا نام کامیاب امیدواروں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا تھا۔ اظہر کا انجینئرنگ کالج میں داخلہ ہوا تو پورے گھر میں خوشی کا سما تھا۔ ماں اپنے بیٹے کی بلائیں لے رہی تھی۔ اظہر کا مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبہ پیٹرولیم اینڈ گیس میں داخلہ ہو گیا تھا۔ اب اظہر نے پہلے سے بھی بڑھ کر محنت کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ انجینئرنگ کی پڑھائی کوئی آسان نہیں تھی۔ وہ 18 گھنٹے پڑھائی لکھائی میں مصروف رہتا تھا۔ اظہر کو یہ خیال بھی تھا کہ وہ اپنے گھر کی امیدوں کا واحد سہارا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے باپ نے کتنی مصیبتوں سے اسے پڑھایا لکھایا تھا۔ اظہر کا جس وقت انجینئرنگ کالج میں داخلہ ہوا اس کی عمر 19-20 برس سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے بہت زیادہ دوست بھی نہیں بنائے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ اس کے سامنے تو بس ایک ہی مقصد تھا کہ وہ جلد از جلد اپنی تعلیم مکمل کر لے تاکہ باپ کا ہاتھ بٹا سکے اور اپنی بہنوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے بعد ان کی اچھی جگہ شادیاں کرا سکے۔ اظہر نے انتہائی محنت اور لگن سے انجینئرنگ کے ابتدائی 2 سال پاس کر لیے تھے اور اب وہ 3rd ایئر میں آ گیا تھا۔ اظہر پڑھائی کے 3رے سال میں آیا تو اس پر پڑھائی کا مزید بوجھ پڑ گیا اور اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر محنت کرنے لگا۔ اسی دوران اچانک اظہر کو محسوس ہوا کہ وہ زیادہ دیر بیٹھ کر پڑھ نہیں سکتا تھا۔ اسے چکر آنے لگے تھے اور بعض دفعہ تو اسے اتنی تھکن ہو جاتی تھی کہ اس کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بھی پھیکا پڑتا جا رہا تھا۔ پہلے تو اظہر نے اس تبدیلی پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن جب اس کی طبیعت مستقل خراب رہنے لگی تو اس نے اپنے باپ سے اس بات کا ذکر کیا جو اسے اسپتال لے گیا۔ اظہر کے طبی معائنے کے بعد ایک دل دہلا دینے والا انکشاف سامنے آ گیا۔ اظہر کے طبی معائنے کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ اظہر کو خون کا سرطان لاحق ہو چکا تھا اور اس کے علاج کے لیے 25 سے 30 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ اظہر کو خون کے سرطان کی بیماری لاحق ہو چکی تھی اور یہ خبر اظہر کے گھر والوں پر بھی بجلی بن کر گری۔ اچانک چاروں طرف سناٹا چھا گیا اور اس کی ماں اپنے بیٹے کے لیے بے تاب ہو گئی۔
बहनों ने अपने भाई का सत्ता उतारना शुरू कर दिया। अब घर में हर वक्त अजहर की सेहत के लिए कुरान खानी शुरू कर दी गई थी और उधर अजहर का बाप अपनी तमाम जमा पूंजी बेटे के इलाज पर खर्च कर रहा था। महंगी दवाओं ने जल्द ही अजहर के बाप की कमर तोड़ दी। यहाँ तक कि अजहर से प्यार करने वाली उसकी दादी के पास जो कुछ थोड़ी बहुत जमीन थी वो भी उसकी दादी ने बेचकर पोते के इलाज पर लगा दी। अजहर के चचाओं के पास भी जो कुछ था वो भतीजे के इलाज पर खर्च होने लगा। इसी दौरान अजहर को थैलेसीमिया केयर सेंटर में दिखाया गया, जहां डॉक्टर ने लंदन में मौजूद एक पाकिस्तानी डॉक्टर से राब्ता किया, जिसने बताया कि अजहर का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा और इस काम के लिए 25 से 30 लाख रुपए दरकार होंगे। डॉक्टरों ने ये उम्मीद भी दिलाई थी कि बोन ट्रांसप्लांट के बाद अजहर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये वो मरहला था जब अजहर का बाप, उसकी माँ और बहनें मायूसी का शिकार हो गईं, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बदीन के मुंतखब नुमाइंदों से हमारी ये अपील है कि हमारी जितनी हो सके हमारी मदद की जाए, जिससे हम अपने भाई का इलाज करवा सकें। खुद अजहर को यकीन था कि अगर उसका मुनासिब इलाज हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। बी टाइप सेल बीमारी है, इसका इलाज मौजूद है, लेकिन मेरे वालिद के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो मेरा इलाज करवा सके। अब घर में एक बार फिर कुरान खानी का सिलसिला शुरू हो चुका था। कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही थी। अजहर की माँ अपने बेटे की हालत देख देख कर रोए चली जा रही थी और घर वाले उसे दिलासा दे रहे थे। अजहर का बाप लोगों से अपील कर रहा था कि उसके बेटे की जिंदगी बचाई जाए। मेरी ये गुजारिश है तमाम सुनने वालों से कि वो आगे आएँ, हमारी मदद करें। इनके अखराजात डॉक्टर कहते हैं कि 25 से 30 लाख रुपए हैं, जो कि हमारे पास नहीं है। अजहर की माँ ने अपने बेटे को मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया था। उससे अपने बेटे की बीमारी नहीं देखी जा रही थी। असांजी अपील है, असांजी मदद कई वञे, असांखे पैसा ॾिना वञनि त इलाज कराए सघूं, असीं ग़रीब आहियूं। बीमारी की वजह से अजहर की तालीम का सिलसिला भी बीच में रुक गया था और अब वो डॉक्टरों और अस्पतालों के रहमो करम पर था। अजहर के माँ बाप मुखय्यर हजरात से अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपील करते रहे, लेकिन उनसे किसी ने राब्ता नहीं किया। अजहर को खून का कैंसर लाहक था। बीमारी काबिले इलाज थी, लेकिन उसके लिए खतीर रकम दरकार थी। अजहर के बाप के पास जो कुछ भी था वो बीमारी पर खर्च किया जा चुका था और अब अजहर के बाप के पास सिवाय अल्लाह से उम्मीद लगाने के और कुछ भी नहीं था। अजहर की बहनें और माँ रात दिन उसके लिए दुआएं कर रहे थे। घर में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अनजाना खौफ। खुद अजहर भी जिंदगी से मायूस होता जा रहा था। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, वो सिर्फ 23 बरस का नौजवान था और ये 23 बरस पलक झपकते गुजर गए थे। उसकी माँ अपने बेटे की शादी का ख्वाब देख रही थी और दुआ कर रही थी कि उसका बेटा जल्द ठीक हो जाए तो वो उसकी शादी कर देगी। फिर एक दिन हुआ ये कि अजहर की तबीयत अचानक मजीद खराब हो गई। उस पर गशी का दौरा पड़ गया। अजहर का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। अपने बेटे की यह हालत देखकर घर में कोहराम मच गया। जिसको जो दुआ याद थी वो पढ़ी जाने लगी, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अजहर ने एक नजर अपने घर वालों को देखा और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। शब्बीर का कहना है कि अगर अजहर की बर वक्त इमदाद हो जाती तो उसका इलाज मुमकिन था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अजहर अपने माँ बाप के ख्वाबों को अधूरा और उनकी आंखों को नमनाक छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने रावलपिंडी